ان ٹیکنالوجی میں منعقد ہونے والے 6ویں گلوبل فورم برائے اسلامی اقتصادیات، فنانس اور بینکاری 2026 میں آپ جیسے ممتاز اور علمی شخصیات سے ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے۔ ابراہیم حسن مراد ہمارے عزیز اور بھائی ہیں، ان کے ساتھ پیار، محبت اور فیملی والا تعلق ہے۔ وزارت مذہبی امور کے حوالے سے بامقصد تجاویز اور مشورے دیتے رہتے ہیں اور اس حوالے سے خاص طور پر اسلام آباد بھی آتے رہتے ہیں۔ میں نے جب نظام اصلاحات کا آغاز کیا تو مجھے یاد ہے کہ اس نئے کام کی حوصلہ افزائی کے لیے ابراہیم حسن مراد اور ان کے دوست حاجی امتیاز صاحب وہاں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوئی۔ میں سب سے پہلے اس شاندار ایونٹ کے انعقاد پر منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دنیا بھر سے نامور علماء، پالیسی سازوں، ماہرین، محققین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تاکہ اسلامی اقتصادیات اور فنانس جیسے اہم موضوع پر غور و فکر کیا جا سکے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر خورشید احمد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس میں آنے کا موقع ملا۔ پروفیسر خورشید صاحب میرے ساتھ پارلیمنٹ میں رہے اور اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ سود کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا اور جو ایک بل قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں پیش ہوا تھا، اس حوالے سے 1990 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے سود سے پاک معیشت کے لیے پارلیمانی پارٹی کو دعوت دی، وہ اس حوالے سے اپنی تجاویز دیں اور کام کریں۔ اس میں صرف واحد پروفیسر خورشید احمد ایک ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے ٹھوس اور قابل عمل تجاویز پیش کی۔ مجھے یاد ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کسی اور شخص نے کوئی ایسی تجویز پیش نہیں کر سکی جس طرح پروفیسر خورشید احمد صاحب نے کی، اور میرے لیے یہ امر خوشی کا باعث ہے کہ ابراہیم حسن مراد کے دادا محترم خرم مراد صاحب اور مرحوم پروفیسر خورشید کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ ابراہیم حسن مراد بھی اپنے والد اور دادا مرحوم کے نقش قدم پر ہیں اور ملک و قوم کے لیے بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ خواتین حضرات، اسلامی اقتصادی نظام صرف ایک مالی ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے جو انصاف، اخلاقیات، شفافیت اور سماجی فلاح بہبود کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ ایسا متبادل معاشی ماڈل پیش کرتا ہے جو دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے، استحصال کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور حقیقی معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیتا ہے۔ آج کے عالمی دور میں جب مالیاتی نظام عدم استحکام اور عدم مساوات جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اسلامی فنانس ایک ایسا مضبوط اور اخلاقی ماڈل فراہم کرتا ہے جو معاشی سرگرمیوں کو اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ جوڑتا ہے۔ پاکستان ایک اہم مسلم ملک ہونے کے ناطے اسلامی مالیاتی اداروں کو مضبوط بنانے اور ان کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے ذمہ داری اور موقع دونوں رکھتا ہے۔ پاکستان کا کردار نہایت اہم ہے۔ خورشید احمد انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس فنانس اور UMT اس حوالے سے
تعلیمی اداروں خصوصاً آپ کی تحقیق، مکالمہ اور پالیسی سفارشات، نظریات اور عملی میدان کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہیں اور ایک زیادہ جامع اور پائیدار مالی مستقبل کی تشکیل میں مدد دیتی ہیں۔ اسی حوالے سے زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے اور اسلامی معاشرے کا حسن ہے۔ اگر زکوٰۃ درست طور پر ادا ہو اور درست طور پر خرچ ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوتے ہیں، زکوٰۃ تقسیم کرنے والا نکلتا ہے اور زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں ملتے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ کے نظام پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا اعتماد کیسے بحال ہو کہ سارے لوگ زکوٰۃ ادا کریں، اور اس پر کام کرنے کی اشد ضرورت بھی ہے۔ ابراہیم صاحب، آپ اس پر کام کریں، ایسا نظام تجویز کریں کہ لوگ زکوٰۃ بھی دیں اور وہ حقداروں تک پہنچے۔ اگر ہم صحیح نظام وضع کر لیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ بطور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اسلامی اقتصادی اصول ہمارے دین اور اقدار سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مالی معاملات میں انصاف، استحصال کا خاتمہ اور شفافیت کو یقینی بنانا صرف معاشی اہداف نہیں بلکہ مذہبی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس حوالے سے آئیے ہم سب مل کر تعلیم، حکومت اور صنعت، اسلامی فنانس کو مضبوط بنانے، مالی شمولیت کو بڑھانے اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے کام کریں۔ اور اسی طریقے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے دوست ملک کے ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم صاحب نے جو اس سیمینار میں جو اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ ہم سب کی حوصلہ افزائی ہے۔ ملیشیا کے ساتھ ہمارے گہرے برادرانہ تعلق ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ہی جس طرح کہ ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ 78 سال بعد اسلامی اور ریجنل قیادت کی بدولت پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی پر آپ کو ایک کامیابی ملی ہے، جس پر آپ سب مبارکباد کا مستحق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین قیادت میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا بہترین کردار رہا ہے۔ پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث عزت و اعزاز ہے۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، پورے پاکستان کی اور عالم اسلام کی کامیابی ہے۔ اس پر بجا طور پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داریوں میں زیادہ اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس طرح کے ادارے جو ریسرچ کر سکیں اور جو ماہرین ہیں اس کے لیے آئندہ لائحہ عمل تیار کروا سکیں، تاکہ ہم دنیا بھر میں اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں اور لیڈ بھی کر سکیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلق ہے، اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ پوری قوم اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو رول رہا ہے کہ عالمی دنیا میں جنگ کے جو سائے لائے جا رہے تھے، اللہ نے آپ کے ملک کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ایک میڈیٹر کی حیثیت سے ان جنگ کے جو خطرات تھے ان کو ٹال دیا گیا، اور انشاءاللہ پرامن ایک معاہدہ ہو رہا ہے جس سے نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں انشاءاللہ امن قائم ہوگا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک خوشائن بات ہے، اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے بعد بہت بڑی ذمہ داریاں ہماری بحیثیت قوم، ہم نے ان ذمہ داریوں کو کس طرح نبھانا ہے، اور یہ معماران قوم کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آئندہ آنے والی نسل، یہ جو نوجوان ہیں، ان کی
رہنمائی کے لیے اسی طرح کے کیسے پروگرام ان کی تربیت کی جائے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریاں بطور ایک قوم کے ہم صحیح طریقے سے نبھا سکیں اور اس کو چلا سکیں۔ آج الحمدللہ پاکستان ایک قوم کی حیثیت سے تسلیم ہوا ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ اس کو پاکستان کو جو ایک عزت اور مقام اور جو سرفروئی ملی ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر ہم ان دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر اعتماد بھی کیا ہے اور بھرپور ساتھ بھی دیا ہے۔ اسی طریقے سے تعلیمی ادارے جو ملک کا مستقبل بناتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ مستقبل بنانے کے جو ہے مستقبل وہ ذمہ دار اور بڑے یعنی بہترین لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ ہمیں کوئی نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو جو ایک اسلامی دنیا میں اور پوری عالمی دنیا میں جو ایک حیثیت ملی ہے، اس کے لیے ہماری قوم انشاءاللہ تیار رہے گی، اور اس کے لیے ہم جو تعلیمی ادارے خاص طور پر یونیورسٹیاں ہیں وہ اس کے لیے اس پر ریسرچ بھی کر رہی ہیں، ہر مکتبہ فکر کے حوالے سے یعنی اس پر غور و فکر اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ ماہرین تعلیم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ قوم کی رہنمائی فرمائیں اور حکومت کو بھی گائیڈ کریں۔ ابھی جس طرح ذکی صاحب نے بات کی، چونکہ ہم جو نمائندہ ہیں عوام کے نمائندہ ہیں، اور ظاہر ہے کوئی بھی اگر وہاں پر چیز ڈسکس ہوتی ہے تو ماہرین تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ آپ لائیں انشاءاللہ، ایک ایسی تجویز لائیں جس کے ذریعے ہم حکومت اسمبلی میں بھی لا سکے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکے، اور اس میں اس کی اصلاح ہو سکے، اس کے لیے قانون سازی بھی ہو سکے، اور اس کے لیے آئندہ کے لیے لائحہ عمل بھی تیار کیا جا سکے۔ بالکل ہم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے انشاءاللہ جو بھی اگر کبھی کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ جہاں تک سود کے بارے میں الحمدللہ میری اپنی ایک شروع سے سوچ رہی ہے کہ میں 92 میں 90 کی اسمبلی میں ممبر بنا، گو کہ میرا تعلق گورنمنٹ پارٹی سے تھا۔ اس وقت جو ایک امینڈمنٹ آئی تھی اور بل آیا تھا شریعہ بل، تو اس پر بحث ہوئی، تو میں نے علماء کرام سے بھی مشورہ دیا، اور انہوں نے کہا سود کی کوئی کسی صورت میں گنجائش نہیں، اسلامی نظام میں سود کی کسی صورت میں کوئی گنجائش ہے نہیں کہ اس کی حمایت کریں۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے سود کے خلاف ووٹ دیا، اپوزیشن میں ووٹ دیا، اور ابھی بھی جب 26ویں ترمیم آئی ہے تو میں گورنمنٹ میں کیبنٹ کا ممبر تھا، تو میں اس وقت میں نہیں تھا، اس کے بعد سارا میں گورنمنٹ کا، تو میں نے ترمیم اس 26ویں ترمیم میں نے وہ امینڈمنٹ شامل کی، اور چونکہ سینٹ سے پہلے ہی پاس ہو چکی تھی، قومی اسمبلی میں آئی تو آٹومیٹکلی پاس ہو گئی، لیکن میں اپنی طرف سے یہ اپنا ایک فرض سمجھتا تھا کہ میں ضرور اس ترمیم کو پیش کروں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وزارت مذہبی امور بین الاضلاع مانگی، ہم صرف یہ نہیں کہ ہم اس کے لیے نماز روزے اور اس کی تلقینیں کرتے رہیں، اصل بنیادی چیز وزارت مذہبی امور کا ہے کہ اسلامی ماحول معاشرہ بنانا، اسلامی اقتصادی نظام لانا اور اس کو امپلیمنٹ کرانا، یہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے ایسے محکمے بنائے جاتے ہیں لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں، بلکہ اس پر عمل درآمد وہ نہیں کرا سکتے، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں جو سسٹم میں کمیاں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے نہیں کر سکے، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، خاص طور پر جو اقتصادی مالیاتی نظام جو اسلام کے مطابق ہے اس کو بنانے کے لیے انشاءاللہ آپ جیسے جو محققین ہیں ماہرین ہیں انشاءاللہ آپ قدم آگے بڑھائیں گے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک مکمل
اسلامی اقتصادی نظام اس ملک میں انشاءاللہ شروع بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا۔ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا، میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اسلام پاکستان ہمیشہ پائے زندہ باد۔ شکریہ۔